وہ کون سی عورت ہے جن پر زنا بالکل معاف ہے؟ ان پر زنا کی حد نہیں لگتی، چاہے وہ جتنا مرضی زنا کریں، لیکن وہ اللہ کے نزدیک بے قصور ہوتی ہیں۔ زنا کی سزا ان کو بالکل معاف ہے۔ دوستو، ایک دفعہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہوئی۔ کہنے لگی، اے علی، آپ شیر خدا ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ کہا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے، کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، تم نے سچ کہا ہے۔ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات کہی تھی کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، تاکہ میں تمہیں اس کا جواب دوں اور تمہارے دل کو اطمینان ہو۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں ایک شخص سے محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، میری یہ محبت پاکیزہ ہے۔ وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے اور میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ میرے جسم کو چھو کر اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے، اپنے نفس کی آگ کو مٹا لے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ اپنے جسم کو ہاتھ لگانے کی اجازت دے دوں؟ کیا ہم بغیر شادی کے بھی ہم بستری کر سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محبت وہ ہوتی ہے جس میں ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب محبت کا پہلا مرتبہ ہے۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کی عزت اور احترام کرتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا تمہیں چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی جسمانی خواہش کو پورا کر کے نفس کی آگ کو مٹانا چاہتا ہے تو اس میں مفاد کا رشتہ ہے، اس میں محبت کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک فقیر حاضر ہوتا ہے۔ یہ فقیر کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا، میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، لہٰذا مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو گھر سے پوچھنے کے لیے بھیجا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے بھی کہ نہیں۔ وہ بچہ گھر جا کر اپنی والدہ سے کہتا ہے تو والدہ جواب دیتی ہے کہ گھر میں صرف 5 درہم موجود ہیں۔ یہ بچہ واپس آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتا ہے کہ گھر میں صرف 5 درہم موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گھر جا کر اپنی والدہ سے وہ 5 درہم لے آؤ اور اس فقیر کو دے دو۔ یہ بچہ گھر جا کر وہ درہم لے آتا ہے۔ والدہ کہتی ہے کہ اپنے والد کو بتا دینا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بچہ وہ 5 درہم فقیر کو دے دیتا ہے اور والد سے آ کر کہتا ہے، والدہ نے کہا ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلتے ہیں تاکہ کھانے کا انتظام کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر دیکھتے ہیں تو ایک یہودی اونٹ بیچ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب جا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا، اگر آپ آج ہی اس کی قیمت ادا کرو گے تو اس کی قیمت 100 درہم ہے، لیکن اگر اس کی قیمت 6 روز بعد ادا کرو گے تو اس کی قیمت 140 درہم ہوگی۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس اتنی رقم تو نہیں ہے، لہٰذا میں تمہیں 6 روز بعد اس کی قیمت ادا کروں گا، اس لیے تم یہ اونٹ مجھے 140 درہم میں دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی سے اونٹ کو خرید کر بازار کا رخ کرتے ہیں تاکہ اس اونٹ کو فروخت کر کے گھر کا سامان خریدا جائے۔ بازار میں لوگ اس اونٹ کو دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کی نیلامی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 100 درہم سے لے کر 200 درہم تک اس کی بولی لگائی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹ کو 200 درہم میں فروخت کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اسے 140 درہم پیش کرتے ہیں۔ یہ یہودی کہنے لگا، اگر آپ نے آج ہی اس کی قیمت ادا کرنی تھی تو اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی سے فرمایا، مجھے اس چیز کی خبر نہیں تھی کہ میں آج ہی اس اونٹ کو فروخت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس لیے میں اب تمہیں 140 درہم دوں گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو 60 درہم دیتے ہیں۔ بیوی یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور کہنے لگی، میرے پاس تو 5 درہم تھے جو میں نے آپ کے کہنے پر اس فقیر کو دے دیے، اب یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا تمہیں اللہ پر توکل نہیں ہے؟ خواتینوں حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ پر اس قدر یقین تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ رزق انسان کو موت کی طرح تلاش کرتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن پر زنا حرام ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
मदीने के बाजार से गुजर रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि चंद लोग एक औरत को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वो औरत चीखों पुकार कर रही थी। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसको देखा तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन लोगों से पूछा, इस औरत ने ऐसा क्या जुर्म किया जो तुम इस औरत को घसीट कर ले जा रहे हो? इन लोगों ने हजरत अली से कहा कि इस औरत ने बदकारी यानी ज़िना किया है। जबकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया है कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इन लोगों के मुंह से ये बात सुनी तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस औरत को उनके हाथों से छीन लिया। फरमाने लगे, अब तुम यहाँ से चले जाओ, कोई भी आदमी इस औरत को संसार नहीं कर सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को गुस्से में देखते ही वो लोग वहाँ से चले गए।